السلام علیکم بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے بہت ہی اچھے ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا، تمام بچوں کا ہمارے اس یوٹیوب چینل فیمس اردو اکیڈمی پر میں استقبال کرتا ہوں۔ اور آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ریا۔ یہ ایک مضمون ہے اور اس کو لکھنے والے جو ہیں وہ سر سید احمد خاں ہیں۔ تو سب سے پہلے رائٹر کے متعلق جو مضمون ہے ریا، اس کے لکھنے والے کے متعلق ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ چلیے، یہ ریا جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک مضمون ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک مضمون ہے اور اس کے لکھنے والے جو ہے، لیکھک جو ہے وہ کون ہیں؟ سر سید احمد خاں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اس یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جا کر کے سبسکرائب کریں اور ہمیں فیمس اردو اکیڈمی کو سپورٹ کریں۔ چلیے، اس کے لکھنے والے جو ہے، اس کے مصنف جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں سر سید احمد خاں۔ کون ہیں؟ سر سید احمد خاں۔ اور ان کے والد کا جو نام تھا، ان کے والد کا نام، ان کے ابو کا نام وہ تھا میر متقی۔ ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ میر متقی۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام، ابو کا نام جو تھا وہ میر متقی تھا۔ اور ان کی والدہ کا جو نام تھا وہ عزیز النساء بیگم تھا۔ کیا نام تھا ان کی والدہ کا؟ عزیز النساء بیگم۔ یہ کتاب میں نہیں ہے آپ کے، لیکن کوشچن میں ہے، اس لیے اس کو جاننا آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا اور ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ سر سید احمد کی جو تربیت ہوئی ہے وہ ان کی والدہ کے زیر سایہ ہوئی ہے، ان کی والدہ کے سرپرستی میں ہوئی ہے، کیونکہ والد صاحب کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا ان کے پیدا ہونے کے بعد۔ خیر، اس کے بعد وہ تحصیل علم کے بعد جب علم حاصل وہ کر لیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے 1862 عیسوی کب؟ 1862 عیسوی میں غازی پور میں، جو کہ یو پی میں ہے، ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی، کیا ہے؟ سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی تھی۔ اور پھر 1869 عیسوی میں سر سید احمد خان انگلستان گئے۔ واپس آ کر انہوں نے تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ واپس آ کر انہوں نے انگلستان سے واپس آ کر انہوں نے 1869 میں جب وہاں گئے انگلستان، وہاں سے جب واپس آئے سر سید احمد خان تو انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تہذیب الاخلاق نام سے، اور اس میں کس قسم کے جو ہے مضامین ہوا کرتے تھے؟ تو اس میں تہذیبی ہوتے تھے، سماجی مضامین ہوتے تھے، ادبی مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا۔ کیا کھولا؟ ایک اسکول جس کا نام کیا تھا؟ 1875 عیسوی میں۔ کب کھولا؟ 1875 عیسوی میں۔ 1875 عیسوی میں انہوں نے ایک اسکول کھولا، یعنی کہ مدرسہ کھولا، جس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ مدرسۃ العلوم۔ کیا رکھا؟ مدرسۃ العلوم رکھا، جس کا نام انہوں نے مدرسۃ العلوم رکھا۔ اور اس کے بعد اسکول کھولا انہوں نے، تو اس کا نام کیا رکھا؟ مدرسۃ العلوم۔ 1875 عیسوی میں کھولا، جو کہ 1878 عیسوی میں 75 میں یہ مدرسہ اس نام سے کھلا، مدرسۃ العلوم کے نام سے، جو کہ 1878 عیسوی میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنا۔ کیا بنا؟ محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنا۔ 8 جنوری، کیا ہے؟ اسی کو دیکھ لیجئے، محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو ہے، اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 8 جنوری اور 8 جنوری 1877 عیسوی کو، 8 جنوری 1877 عیسوی کو جو ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی۔ اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں کب آیا؟ 1920 عیسوی میں۔ 1920 عیسوی میں یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا۔ اس کے بعد جو ہے 1878 عیسوی میں ہی 1878 سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ اس کے بعد انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ تو اس میں 2 کتابیں بہت اہم ہیں۔ ایک ہے آثار السنادید۔ کیا ہے؟ آثار السنادید۔ اور دوسری ہے اسباب بغاوت ہند۔ اسباب بغاوت ہند،
یہ بہت اہمیت ساری کتابیں لکھی، بے شمار کتابیں لکھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا 1898 عیسوی میں۔ 1898 عیسوی میں جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور وہ ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دفن ہے۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دفن ہے۔ یہ تھا مضمون ریا کے لکھنے والے، اس کے لیکھک سر سید احمد خان کے متعلق بائی ڈاٹا کہ ریا کو کس نے لکھا؟ سر سید احمد خان نے۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام میر متقی تھا، ان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ انہوں نے 1875 عیسوی میں مدرسۃ العلوم کے نام سے ایک اسکول کھولا یا مدرسہ کھولا۔ اس کے بعد جو 1878 عیسوی میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی شکل میں بنا، اور اس کے بعد جو ہے 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ رائٹر کے متعلق، مصنف کے متعلق تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں مضمون ریا کا خلاصہ آپ تمام لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیے اس کو مٹاتے ہیں ہم، اور اس کے بعد ہم مضمون ریا کا خلاصہ کو دیکھیں گے۔ جو مصنف کے متعلق باتیں لکھی ہوئی تھی ہم نے اسے مٹا دیا۔ اب ہم لوگ جو اصل مضمون ہے جس کو سر سید احمد خان نے لکھا ہے ریا، اس کا خلاصہ پڑھنے والے ہیں، اس کا سمری پڑھنے والے ہیں، جسے ہم اردو میں تلخیص کہتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ ریا کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں ریا کا مطلب؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں ریا کا مطلب؟ آپ کے ذہن میں بھی یہی آتا ہے اور ہمارے ذہن میں بھی یہی آتا ہے کہ دل میں بات کچھ اور ہو اور ظاہر میں جو ہے کچھ اور ہو۔ ابھی الیکشن کا موقع تھا، کس کو ووٹ دینا ہے وہ تو میرے دل میں ہے، لیکن جتنے بھی پرتیاشی ہمارے پاس آئے تمام لوگوں سے ہم نے کہا ہاں آپ کو دیں گے۔ تمام لوگ سنتشٹ ہوئے، لیکن حقیقت میں جن لوگوں نے واضح کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں، فلاں آدمی کو ہم کھڑا کیے اس کو دیں گے، تو ان سے تکلیف ہو گئی، لیکن حقیقت میں وہی لوگ درست تھے اپنی جگہ۔ تو یہی چیز کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے واضح کر دیا وہ درست ہے، لیکن جو لوگ سب کو کہہ رہے ہاں ہم دیں گے، مطلب کیا؟ دل میں کچھ اور بات ہے اور ظاہر میں کچھ اور بات ہے، تو اسے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ریا، منافقانہ انداز۔ تو وہی ہے ریا کا مطلب جو ہے، سر سید احمد خان اس کو لکھنے والے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک مضمون ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مضمون ہے۔ اس میں سر سید احمد خان بتانا چاہتے ہیں کہ عام طور پر ریا کا تجزیہ یوں کرتے ہیں لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں بات کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ کیا جائے تو یہ ریا کہلاتا ہے۔ ہم اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کیا؟ کہ دل میں بات کچھ اور ہو اور ظاہر میں کچھ اور کیا جائے تو یہ ریا کہلاتا ہے۔ لیکن ریا کا تعلق وہیں تک محدود نہیں ہے، لیکن ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل یا رد عمل سے نہیں ہے، بلکہ ریا اس داخلی پیچیدگی کا نام ہے۔ کبھی دوستوں کے جھوٹے تعریف سے ریا پیدا ہوتا ہے، کبھی دوستوں کے جھوٹے تعریف سے ریا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے ایک شخص جو ہے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتا ہے، تو وہ جو ہے نا جھوٹی چھوٹی تعریف، ارے یار تمہارا کیا انداز ہے، تم کیا پڑھتے ہو، تو مطلب اپنے آپ کو لگتا ہے ہم بہت پڑھ لیے ہیں، بہت پڑھے لیے، تو اس وجہ چھوڑ دیتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریا پیدا ہو جاتا ہے۔ تعریف سننا میں ہمیں پسند ہوتا ہے تو یہ ریا پیدا ہو جاتا ہے، تو ہوتا ہے۔ تو کبھی دشمن بھی خوبیوں کا عیب بتا کر ذہنی تناؤ میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ دشمن تو دشمن ہوتے ہیں، لیکن دوست کے مقابلے میں دشمن جو بات دور کرنے کی کوشش کریں جو کمی ہمارے اندر ہے، بہرحال تناؤ میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ دوست تو جھوٹی تعریف کر کے پھلا دیتا ہے، اور دشمن جو ہے خوبیوں کو بھی کمی بتا کر کے پیش کرتا ہے، تو ہم الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خود اعتمادی کو کھو دیتا ہے، جو اپنے اندر اعتماد رہتا ہے اس کو آدمی کھو دیتا ہے پوری طریقے سے، اور اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو بھی وہ کھو دیتا ہے۔
وہ پرکھنا بھی بھول جاتا ہے کہ کیا میں اچھا ہوں یا خراب ہوں، وہ ایسے کہہ رہے ہیں وہ ایسے کہہ رہے ہیں، یہ چیز ہے۔ سنو سب کی لیکن کرو اپنی، یہ ہونی چاہیے اصل میں۔ تو اچھا اور برے میں تمیز کرنا بھول جاتا آدمی۔ دوسرا پوائنٹ جو یہاں لکھے ہیں، دشمن کی بنسبت دوست زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ دشمن کیونکہ عیب جوئی کرتا ہے، جہاں آپ کی کمی ہوتی ہے اس کو وہ بتاتا ہے، لیکن دوست جو ہے وہ اچھا خرابی کو بھی اچھائی بتا کر کے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے بسا اوقات۔ یہ صحیح ہے کہ دشمن عیب جوئی کرتا ہے، لیکن دوست جھوٹی تعریف کر کے سخت مغالطے میں ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے کچھ اصول بیان کیے ہیں، سر سید احمد خان نے کچھ اصول بیان کیے ہیں کہ ہم لوگ کیسے سمجھیں گے کہ ہمارے اندر ریاکاری ہے۔ وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ظاہر میں کچھ اور ہو، باطن میں کچھ اور ہو، دل کے اندر کچھ اور ہو، تو یہ ریاکاری ہم آپ جانتے ہیں اس کا یہ ہے۔ لیکن حقیقت میں جو ہے ہم بھی چاہتے کہ ہماری تعریف ہو، پرشنسا ہو، لوگ ہماری تعریف کرے، ہماری پرشنسا کرے، یہی ہم چاہتے ہیں، تمام آدمی یہی چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا ریاکاری میں نہیں داخل ہے؟ یہ بھی ریاکاری میں داخل ہے۔ اسی لیے جو ہے جو بھی کچھ ہو للہ ہو، اللہ کے لیے ہو، سمجھ رہے ہیں، دکھاوا نہ ہو۔ انہوں نے کچھ اصول بیان کیے ہیں اس سے بچنے کے، کہ اس سے کیسے بچا جائے ریاکاری سے۔ انہوں نے مثال کے طور پر ان کاموں سے بھی ڈرنا چاہیے جو انسان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ سے، یا کسی خاص شوق سے، یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے، یا کسی سبب سے ہوتی ہے، جس میں ہماری دنیاوی فائدہ ہے، جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہے۔ دیکھیے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ ریاکاری کیا؟ ایک شخص جو ہے کسی تعلیمی ادارے میں اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے بعد وہاں سے آتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر مسجد نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کس کا ڈر ہوا؟ لوگوں کا ڈر۔ تو ایسا ڈر ریاکاری میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر وہی اللہ کا ڈر ہوتا کہ اللہ کے ڈر سے جا رہے ہیں، تو یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تعلیم کا اثر ہوگا۔ اگر ایسی تعلیم کا سے آئے ہیں جہاں نماز کی پابندی ہوتی ہے، اب باہر آ کے نہیں کرے تو لوگ کیا؟ تمام چیزیں تھیں ریاکاری کے متعلق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور میں اس طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔